لاہور لیے چلیں گے. ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے اور انضام الحق گفتگو کر رہے ہیں. میں نام بتا دیتا ہوں, پھر آپ نے جو سوال کرنے ہیں تو میرے سے ضرور پوچھ لیجئے گا. جی یہ جی 18 لوگ ہم نے کیے گے کہ جی 15 کا آپ اسکواڈ دے سکتے ہیں اور 3 ریزرو پلیئر ہیں جو ٹریول کریں گے ساتھ, جو یہ آئی سی سی کا جو رول ہے اس کے ساتھ. تو جی بابر اعظم کپتان ہیں, شاداب خان وائس کپتان ہیں, عبداللہ شفیق, فخر زمان, حارث رؤوف, حسن علی, افتخار احمد, امام الحق, محمد نواز, محمد رضوان وکٹ کیپر, محمد وسیم جونیئر, سلمان علی آغا, سعود شکیل, شاہین شاہ آفریدی, اس کو کل شادی کی مبارک بھی ہو, اور 15ویں نمبر پہ جی اسامہ میر. یہ 15 وہ لوگ ہیں جو پہلا اسکواڈ ہے, اور ریزرو میں جو 3 لڑکے ہیں اس میں محمد حارث, ابرار احمد اور زمان خان. تو یہ 3 لڑکے ریزرو ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ بیسٹ ٹیم ہو وہ سلیکٹ کی جائے, اور کوشش کی ہے ہم ساروں نے مل کے, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ میں بہتر پرفارمنس کرے اور فتح یاب ہو کے آئے اور ورلڈ کپ جیت کے آئے. کسی نے کوئی سوال کرنا ہو کسی بھی چیز پہ تو کر سکتا ہے. انسی بھائی, یہ جو حسن علی ہیں یہ کافی عرصے سے کرکٹ نہیں کھیل رہے جی, بڑا میگا ایونٹ ہے, ظاہر ہے اب ان کی انجریز کے بھی مسائل ہیں, تو ان کو کس بنیاد پر شامل کیا گیا ہے؟ کیا تجربہ ہے یا تجربہ, یا آگے میں اور بھی آسانی کر دیں میرے لیے تاکہ تو دیکھیں, ایک ساروں سے پہلے تو نسیم شاہ جس طرح آپ کو پتہ ہے انجرڈ ہوا, بڑا مین بولر تھا. دوسری چیز یہ کہ ہمیں انجریز فاسٹ بولر میں نا انجری, جس طرح حسنین تھا, حسنین کو بھی انجری ہوئی ہے, اس کا بھی ڈاکٹرز نے نا اینکل کا جو سا آپریشن کیا ہے. احسان اللہ تھا, اس کا بھی ایلبو کا آپریشن ہوا ہے. فاسٹ بولنگ میں نا ہمارے پاس ذرا تھوڑی سی آپشنز ہے نا کم تھی, کہ تھوڑی سی انجریز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اور یہ حسن علی جو چوائس ہے, اگر آپ نے اس کو لنکن پریمیئر لیگ میں کھیلتا ہوا دیکھا ہو یا دوسری اس کی پرفارمنس ہے, اس نے بہتر پرفارم کیا ہے. ایکسپیرینس بولر ہے, ٹھیک ہے کہ جی تھوڑے عرصے سے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلا, لیکن میگا ایونٹس یہ پاکستان کے لیے کھیلا ہوا ہے, اور وہاں اس نے پرفارمنس دے رکھی ہے بڑے ایونٹس میں. اور ہمیں جیسے یہ نسیم شاہ باہر ہوا, ہمیں نئے بولر, ایسا بولر ضرور چاہیے کہ جو نیا بال پہ نا بولنگ کر سکے. تو میرے خیال میں اس میں حسن علی بہترین چوائس ہے, اور یہ پرانا بال بھی اچھا کرتا ہے, نیا بھی کرتا ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ ٹیم مین بھی ہے کہ جس ٹائم بھی جاؤ تو اس کے آنے سے انرجی ٹیم میں آتی ہے. ہوتا ہے اس میں آپ شرکت ہو جاؤ, کہا جاتا ہے کہ آپ نے آپ کو آئسولیٹ کیا, جو تجاویز دی گئی اس کا عمل نہیں کیا گیا, 15 پہلے کیا آپ نے تمام چیزوں کو ویٹو کیا ہے, یا آپ نے پہلے سے مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ یہی 15 اسکواڈ اور وہی جائے گا, بے شک ٹپیکل ہو عشق آپ کا یا نہ ہو؟ اصل میں پہلی بات یہ کہ ہم کوئی 15 دن پہلے بات سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے. یہ ایک تو یہ والی چیز ہے نا بڑی ہمارے لیے مشکل ہے. تو دوسری چیز یہ کہ مجھے پتہ چلا کہ جی میں کل نئی میٹنگ پہ آ سکا, پرسوں 20 تاریخ کو, تو اس کو کافی ساری چیزوں کے ساتھ ہے نا منسلک کیا گیا. نہیں جی کوئی ایسی چیز نہیں تھی. میں نے بتایا تھا, اور میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ جی میرا بالکل پرسنل کام تھا, اور میرا کوئی کسی چیز سے کوئی اس پہ اعتراض نہیں تھا. میرا
تھوڑا سا چیک اپ وغیرہ تھا تو میں اپنا وہ کرواتا، تو میرا وہ والی چیز تھی، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اور یہ جو ان سے میٹنگ ہوئی تھی 20 تاریخ کو، اور یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں اس چیز پہ کہ لوگوں کے لیے ہے کہ جی ہم پتہ نہیں کس لیے والی میٹنگ ہو رہی تھی. چیئرمین صاحب نے جو وہ میٹنگ کی تھی، ہم انجریز کا ریویو کر رہے تھے کہ جی انجریز کیا ہے اور ہم اپنے پلیئرس کو بہتر فیسلٹیز کس طرح دے سکتے ہیں، اس کو بہتر کس طرح کہ جی سارے پلیئرس کو جو میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں وہ بہتر طریقے سے مل سکتی ہیں، کہیں امپروومنٹ ہو سکتی ہے، اس کے لیے تھی. اور انہوں نے جو کوچز کو اور بابر کو بلایا تھا ان سے بھی اسی چیز کے لیے کہ جی اگر آپ کو ٹیم میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ دیے جائے. اور بڑا اچھا ہوا کہ جی کوچ کا اور کپتان کا بھی مورال بہت ہائی ہوا. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی اس میٹنگ میں نہیں آیا تھا تو کوئی وجہ تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو بالکل ساری چیزیں شکر اللہ کا صحیح ہیں. اور تو باقی میری کچھ اپنی پرسنل تھی تو ہو بھی سکتی ہیں یار. دیکھیں اگر آپ نے جو ٹیم اناؤنس کی، میں نے کوئی ایسی چینج نہیں کی. پاکستان ٹیم اس کمبینیشن سے پچھلے 1 سے 2 سال سے کھیل رہی ہے. اور میں آ کے کہ جی 2 ہفتے میں یا 3 ہفتے میں کوئی ٹیم میں اکھاڑ پچھاڑ کرنے کی کوشش کرتا، کہ اس کمبینیشن کو توڑنے کی کوشش کرتا، تو وہ صحیح نہیں ہے. آپ ورلڈ کپ کی جو ان سی ٹیم ہے نا، وہ یہ نہیں کہ میں آج اناؤنس کر رہا ہوں تو آج بنی ہوئی ہے. یہ کمبینیشن آپ پچھلے 6 مہینے سے یا سال سے اس کمبینیشن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ورلڈ کپ میں جاتا ہے. سو میں نے کوئی اس کمبینیشن میں چینج کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جی کوئی بہت زیادہ چینج کرنے کی نہیں کوشش کی. جس طرح آپ نے ابرار کا نام لیا تھا تو ہم نے اس کو ریزرو میں رکھا ہے، اگر ہمیں ضرورت پڑی یا کہیں ہمیں کوئی پرابلم ہوئی تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جہاں تک یہ 3 اسپنرز کی بات ہے نا، سو یہ کھیل بھی رہے ہیں بڑے عرصے سے اور انہوں نے پرفارمنس بھی دیا پاکستان کی. لیکن اس بات سے میں بالکل آپ کے ایگری کرتا ہوں کہ جو ہمارے اسپنرز ہیں، جس طرح بیچ میں وکٹیں لینی چاہیے اس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے. یہ بڑا میجر پوائنٹ ہے. تو اس میں ہمارے اسپنرز کو اس پہ محنت کرنی پڑے گی، ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، کیونکہ مڈل کے اوورز میں اسپنر کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے. زمان بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ زمان خان کو ہم نے ایشیا کپ میں کھلایا، بہت امپورٹنٹ میچ تھا، اس میں اس نے اچھی بالنگ بھی کرائی، لیکن اب ہم ورلڈ کپ کے اندر اس کو ٹریولنگ ریزرو میں دیکھ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ سر کہ حسن علی ایک دم سے ٹیم میں آ جاتے ہیں اور زمان خان جن کو آپ پیچھے موقع دیتے رہے، ایشیا کپ بھی کھیلے، اس سے پہلے T20 فارمیٹ کے اندر بھی وہ پاکستان ٹیم کا مسلسل حصہ ہے، تو کیا وجہ رہی کہ ان کو ٹریولنگ ریزرو میں رکھا گیا؟ دیکھیں زمان کو میں نے ابھی جس طرح آپ کو کافی سارے نام بتائے نا کہ جی یہ فاسٹ بولر سے ہمیں انجری کا سامنا ہے ان کا. حسن علی کی بھی اس ٹائم فنگر انجرڈ تھی، جس ٹائم ہمیں ایشیا کپ میں ضرورت تھی نا فاسٹ بولر کی، ان کو ڈاکٹرز نے ان کو کلیئر نہیں کیا تھا. اب ڈاکٹرز نے ان کو کلیئر کیا ہے، انہوں نے پریکٹس شروع کی ہے. اس ٹائم بھی وہ ہوتے تو میرے خیال میں کہ جی فرسٹ چوائس میری حسن علی تھے. تو اس ٹائم وہ ہمیں دستیاب نہیں تھے، اس وجہ سے ہم نے زمان کو کیا. اور دیکھیں ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جو ان سے یہ کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں. زمان نے کوئی بہت اچھا بولر ہے اور اسپیشلی نیا بال اور ڈیپتھ بال اچھا کرتا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی یہ دور ہے ہمارے سے. تو لیکن میرے خیال میں کہ جی اتنے بڑے ایونٹ میں نا سو تھوڑا سا ایکسپیرینس پہلے ہونا چاہیے، تاکہ یہاں کیونکہ پچز ہے نا ایسی ہیں کہ یہاں ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ جی انڈیا میں بڑا سکور بنے گا ان پچز پہ، تو تھوڑا سا ایکسپیرینس والا بولر ہمیں چاہیے. جی انضمام بھائی، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو کھلاڑی زیادہ کھیلتے ہیں وہ فارم میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کچھ الٹا ہو رہا ہے. ہمارے کھلاڑی ایک دم سے آؤٹ آف ٹچ ہو گئے ہیں. بینگ اے
چیف سیلیکٹر اینڈ سینئر پلیئر آپ قوم کو کیا امید دیں گے کہ آیا یہ میگا ایونٹ تک اپنی بحال کر سکیں گے فارم؟ جی انشاءاللہ امید بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ جی انشاءاللہ یہ بہتر پرفارمنس دیں. اور 2 میچ برے کھیل گئے پاکستان معذرت، ورنہ پاکستان ورلڈ نمبر 1 ٹیم تھا اور 2 میچ برے ہو گئے. سو ہمارے لڑکوں کو ہے نا، اور دینا جس طرح جو 20 تاریخ کی ہماری میٹنگ تھی اس میں بھی یہ والی چیز ریئلائز کی کہ جی ہمارے لڑکے کہیں زیادہ کرکٹ تو نہیں کھیلنے کے جو انجریز ہو رہی ہیں، کہ ہم نے اس میں جو انہوں نے ریویو کیا کہ زیادہ لوگ زیادہ کرکٹ تو نہیں کھیلے. جس طرح ٹیسٹ سیریز تھی سری لنکا میں، اس کے بعد وہ لنکن پریمیئر لیگ تھی، وہ بھی بہت زیادہ گرمی تھی، پھر افغانستان کی سیریز تھی، پھر پورا ایشیا کپ تھا ادھر. سو کہ کہیں اتنا زیادہ اسٹریچ تو نہیں ہو گیا ہمارے پلیئرس کو کہ جی وہاں ہیومڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کو جس طرح سری لنکا میں پتہ ہے. تو میرے خیال میں ایک گرم علاقے میں بہت لمبی کرکٹ کھیل گئے. تو اس چیز کا بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جس سے ہمیں پلیئرس کو انجریز بھی آئی، فاسٹ بالرز کو بھی آئی، کچھ بیٹسمینوں کو بھی آئی. سو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن انشاءاللہ یہی ٹیم 1 ہفتہ پہلے یا 1.5 ہفتہ پہلے ورلڈ نمبر 1 ٹیم ہوئی ہے رینکنگ میں. سو اپنی ٹیم سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے. انضمام بھائی، آپ نے فہیم اشرف کو موقع دیا ایشیا کپ کے دوران اور وہ کافی اچھا بات کب ٹیم میں آئے تھے، تو آپ نے اس کا دفاع کیا تھا کہ فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر ہمیں ملا ہے. تو ایشیا کپ میں 2 میچز کھلانے کے بعد آج اسے پھر ڈراپ کر دیا گیا ورلڈ کپ اسکواڈ میں نہیں ہے. دیکھیں جس طرح ایشیا کپ میں نا ہمارے پاس اپرچونٹی تھی 17 لوگوں کی کہ جی ہم 17 لوگ اناؤنس کر سکتے تھے. تو یہاں ہمارے پاس 15 ہیں. اگر آپ اس اسکواڈ میں دیکھیں کہ ہم نے دوسرا وکٹ کیپر بھی 15 میں اناؤنس نہیں کر سکے کیونکہ جی ہمیں اپنا کمبینیشن دیکھنا تھا. تو بعض ٹائم آپ کی جگہ بنتی ہے، بعض ٹائم نہیں بنتی. ہم نے یہ والی چیز ریئلائز کی کہ جی انڈیا میں آپ کو اگر میچز جیتنے ہیں تو پراپر فاسٹ بالر چاہیے، یا پھر کہ جو آپ کو وکٹیں لے کے دے سکے. جس طرح ابھی بھائی نے سوال کیا تھا نا کہ ہم بیچ میں وکٹیں نہیں لے رہے، تو ہمارا تھوڑا سا یہ والا ہمیں پرابلم ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سو ہم نے کوشش ایسا کی ہے کہ ایسے بالرز کھیلیں کہ جو ہمیں وکٹیں لے کے دے سکیں. انضمام بھائی، نسیم شاہ کو سلیکٹ نہیں کیا کیونکہ انفٹ ہے. یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید انہیں انتظامیہ ورلڈ کپ کھلایا جائے، 4 سے 5 میچز کے بعد وہ فٹ ہو جائے. کیا وہ مکمل ورلڈ کپ کے لیے باہر ہو چکے ہیں؟ جی ایک تو یہ ہے کہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ جی کسی کو آدھا ورلڈ کپ باہر کر دیا جائے، آدھا کھلا دیا جائے جب تک وہاں کوئی انجری نہ ہو اور وہ ان کی ٹیکنیکل کمیٹی کوئی چیز نہ بھیجے. اور دوسری چیز انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو رپورٹ ہیں تو ابھی جو ڈاکٹرز نے دی ہیں اور ابھی اس کا سارا ہو بھی رہا ہے، تو ورلڈ کپ نہیں اس سے بھی زیادہ ٹائم کے لیے ہمیں سننے میں آ رہی ہے جو بات کہ وہ اس سے بھی زیادہ ٹائم کے لیے باہر ہوگا. جو پاکستان کے لیے میرے خیال میں اس ٹائم جس طرح کی وہ نئی بال کر رہا تھا یا بالنگ کر رہا تھا ڈیپتھ کے اوور بھی، تو میرے خیال میں ورلڈ بیسٹ بالر تھا اس ٹائم وہ. تو یہ ہمارے لیے لاس ہے. نسیم شاہ کے لیے بھی ہے کہ اللہ کرے کہ جی وہ فٹ ہو اور جلدی پاکستان کے لیے آ کے کھیلے. انضمام بھائی، یہ بتا دیں کہ حسن علی نے پچھلے 1 سال سے 1 ڈے کرکٹ نہیں کھیلی، اور اگر اس کو چانس بھی ملا تھا وہ بالکل آؤٹ آف فارم نظر آ رہا ہے. کیا پریشر ہے کوئی کسی چیز کا کہ اس کو لانا بہت ضروری ہے؟ اتنے بڑا ایونٹ ہے وہ جو کھیلا ہی نہیں ہوا 1 ڈے. یار پریشر تو کھیلتے ہوئے آتا تھا بہت، اب تو کیا پریشر لینا، اب تو میں نے نہیں کھیلنا کوئی ایسا. تو لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتائی کہ ہمارے پاس جو فاسٹ بولنگ کے آپشنز ہیں نا وہ کافی ساری انجریز ہیں. اکیلی نسیم شاہ کی انجری نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جی کافی زیادہ انجریز ہیں. اور بڑے جو میچز ہیں اس میں ہم نے ایسی کوشش یہ کی ہے کہ بولرز ایسے ہوں جن کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو، جنہوں نے بڑے ایونٹ کھیل رکھے ہوں، تاکہ انڈیا میں آپ کو پتہ کہ جی ویسے بھی ہم جائیں سو زیادہ دوسری جگہوں کی نسبت ہمارے پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے. تو ایسا پلیئر ہو جو یہ پریشر کو بھی ہینڈل کر سکتا ہو اور جس نے بڑے میچز میں ٹورنامنٹ کھیلے ہوئے ہوں اور وہاں اس نے اچھی پرفارمنس دی ہو.
تو اس بیس کو دیکھتے ہوئے ہم نے نا یہ حسن علی کو نا رکھا ہے ٹیم میں. اس سارے سلیکشن ساگا میں ہم نے دیکھا ہے کہ سرفراز احمد اور عماد وسیم کا نام بڑا اس طرح کی پرفارمنس رہی ہے سی پی ایل. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بے شک سلیکشن میرے پاس ہے لیکن میں کسی کے کوئی دروازے نہیں بند کر سکتا. ٹھیک ہے, کسی کا کوئی, یہ ہر ایک آدمی کے لیے سلیکشن اوپن ہے, سرفراز کے لیے بھی, عماد وسیم کے لیے بھی. جس طرح ابھی بھائی نے سوال کیا تھا نا کہ اس نے بڑے عرصے سے او ڈی آئی کی کرکٹ نہیں کھیل لی یا کچھ ہے, میرا خیال ہے عماد وسیم نے اس سے بھی زیادہ عرصے سے نہیں کھیلی کرکٹ. ٹھیک ہے جی. آپ اور جو آدمی بھی اگر پاکستان ٹیم کو ضرورت ہوگی وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں آ کے پرفارم کرے گا یا کہیں بھی پرفارمنس دے گا. لیکن ایک بات میں آج آپ کو یہ تھوڑی سی کلیئر کروں کہ جو پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کی جو سی پرفارمنس ہے اس کو ضرور کاؤنٹ کیا جائے گا, وہ مین ہوگی, تاکہ کہ جی ہماری کرکٹ میں لوگ آ کے کھیلے اور وہاں پرفارمنس دے تاکہ ہماری بھی فرسٹ کلاس بہتر ہو. اس چیز کو میک شور کیا جائے گا. اور ساروں کے لیے دروازے اوپن ہیں, سرفراز کے لیے بھی اوپن ہے, کافی لوگ شان مسعود کے لیے, یہ سارے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ اچھے پلیئر ہیں, بھئی ایک پاکستان کا کپتان رہا ہے, ایک پاکستان سے کھیل رہا ہے, تو اچھے پلیئر ہیں تو کھیل رہے ہیں, تو دروازے ساروں کے لیے بالکل اوپن ہیں. ٹھیک ہے, جو پرفارمنس دے گا اور پاکستان ٹیم کو ضرورت ہوگی تو بالکل اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. سو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انضمام بھائی, ورلڈ کپ سے پہلے ہمارے فاسٹ بالرز نو ڈاؤٹ کہ, لیکن اتنے بڑے ایونٹ سے پہلے جو انجریز کے مسائل ورک لوڈ مینجمنٹ کے اوپر ہم کار کر الگ کھلایا ان کے لیے تاکہ ان کا ورک لوڈ مینجمنٹ کم ہو. اچھا, ایک بات جہاں اور بھی ہے کہ ایک تو یہ میں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ جی یہ پلیئرز کی خود ڈیسائیڈ کرنے کی چیز ہے کہ اس نے وائٹ بال سے کھیلنا ہے یا ریڈ بال سے کھیلنا ہے. ہو سکتا ہے وہ دونوں سے کھیلنا چاہے, یہ اپ ٹو دا پلیئر ہے کہ جی یہ پلیئر کا ڈیسیژن ہے, ہم اس کے ڈیسیژن کی رسپیکٹ کریں گے. پہلی چیز. دوسری چیز, ہاں اس چیز کو ضرور مانیٹر کریں گے کہ وہ لیگ میں کدھر جا کے کھیل رہا ہے اور کتنی لیگ کھیل رہا ہے اور اس ٹائم پاکستان کی کمٹمنٹ کیا ہے, اس چیز کو ضرور مانیٹر کریں گے. یہ ہمارا کام بھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری رائے ہے کہ جس طرح سری لنکا میں آپ کو پتہ کہ جی بہت زیادہ ہیومڈ ہوتا ہے, بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, پچھلے 2 سے 2.5 مہینے سے مسلسل ٹیسٹ میچز, پھر لیگ, پھر ون ڈے سیریز, اس کے بعد ایشیا کپ, ایک ہی جگہ پہ 4 سے 5 مہینے, 2.5 سے 3 مہینے وہاں رہنا. سو میرے خیال میں یہ بھی پلیئر کی جو سی فٹیک ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. یہ چیز ضرور ہمارے انڈر آتی ہے اور اس چیز کو ہم ضرور دیکھیں گے. لیکن کون پلیئر ریڈ بال سے کھیلے گا یا وائٹ بال سے کھیلے گا, یہ پلیئرز کا ڈیسیژن ہے, اس میں ہمارا ڈیسیژن نہیں ہے. جی السلام علیکم. مجھے یہ بتا دیں کہ ایک تو شان مسعود جو ہے ریسنٹلی ہم نے دیکھا ٹیم کے ساتھ بھی رہے اور ان کی پرفارمنسز بھی لیگز کے اندر کھیلے, کاؤنٹی کھیلے, اچھی رہی. ان کا نام کنسیڈریشن میں نہیں تھا, وہ کیوں نہیں تھا, ایک اس کا بتا دیں. دوسرا یہ بتایا کہ حسن علی کی جو کنسیڈریشن آئی کہاں سے آئی, کپتان نے کی ان کا نام لیا یا پھر مکی آرتھر نے لیا یا آپ کی طرف سے آئی یا پھر کرکٹ کمیٹی کی طرف سے آئی؟ دیکھیں, پہلی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سلیکشن میں کپتان اور کوچ بیٹھتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی کمیٹی وغیرہ نہیں بیٹھتی, ان کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے. یہ بات بالکل کلیئر آپ کو کر لیں, پہلی بات. ٹھیک ہے جی. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے ابھی آپ کو اس کو حسن پہ پہلے کافی بتا چکا ہوں کہ جی اس کو ہم نے کس لیے سلیکٹ کیا ہے, وہ تو ویسے بات کلیئر ہو گئی ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا کہ شان کی پرفارمنس دینا, جو اس سے پہلے جو 25 لڑکے بھیجتے ہیں ہم, ہے نا کہ جی ہم اس میں سے
आईसीसी को वर्ल्ड कप के ना पहले 1 महीना पहले उन 25 लड़कों में हमने शान का नाम भेजा था, और वो ऐसा नहीं है कि जी अगर 15 में नहीं है तो हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे। बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने काउंटी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सो सारी जगह पे दी है। लेकिन जो इस टाइम ओपनर है हमारे, कि जी फ़खर की थोड़ा सा नहीं है, लेकिन फ़खर ऐसा प्लेयर है जिसने जो बड़े इवेंट में उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है, या पिछले काफ़ी अरसे से वो हमारे साथ खेल रहा है, तो वो गेम चेंज कर सकता है। या इमाम है, या अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये अच्छे होना अच्छी बात है कि जी हमारे पास है ना इतने लोग हैं, ताकि इससे हमारी टीम की जो है ना परफॉर्मेंस बेहतर होगी। जो लड़के खेलेंगे ना, उनको अगर टीम में स्टे करना है तो उनको अपना परफॉर्मेंस का लेवल है ना हाई करना पड़ेगा। तो ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं। अगर जो नहीं भी सिलेक्ट हुआ, अगर कोई ये कहे कि जी वो बुरा था इसलिए नहीं सिलेक्ट हुआ, नहीं, ऐसी बात नहीं थी, वो भी अच्छे हैं, तो उनको भी आगे मौका मिल सकता है। शादाब खान की परफॉर्मेंस जो है, नवाज ने 90 के एवरेज से विकेट लिए, और दूसरी तरफ कुलदीप यादव जो है उन्होंने बड़ा फिटनेस है परफॉर्मेंस का, सेम कंडीशन में एक ये और एक बॉलिंग कोच का कोई ऑप्शन ज़हन में है साथ भेजने? एक तो आपने बिल्कुल सही स्टैट्स निकाले हैं। एक तो कुलदीप यादव को मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो मेरे लिए ये अला है कि जी वो दूसरी टीम में उसको नहीं कर सकता मैं। और ये शादाब और नवाज, मैंने कहा कि जी हमने कंटिन्यूटी की है, जो लोग पहले से खेलते आ रहे थे। मैंने कोई आपको पहले जिक्र किया था, कोई इखाड़ पिछाड़ करने की कोशिश नहीं की कि जी वर्ल्ड कप का जो सा स्क्वाड है, जो प्लेयर आप तैयार करते हैं ना, उसको आप है ना थोड़े अरसे तक है ना उनको खिलाते हैं, 6 महीने या साल पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, तो फिर आप उनको है ना वो टीम बनती है। तो शादाब और नवाज अगर आप पिछले 2 साल से देखें तो ये पाकिस्तान टीम के साथ है ना ओडीआईज खेल रहे हैं। ठीक है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि वो भाई पहले भी किया था, मैंने बताया था कि हमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना पाकिस्तान टीम को, वो इस चीज़ की हो रही है कि हम बीच में विकटें नहीं ले रहे। बिकॉज ये कि जी कोई शक नहीं है कि जी शादाब और नवाज की जो परफॉर्मेंस, जिस कैलिबर के ये प्लेयर हैं, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन हमें इन पे कॉन्फिडेंस है कि जी ये बड़े अरसे से खेल रहे हैं, इन्होंने बीच में परफॉर्मेंस दी भी है, तो इंशाल्लाह ये बड़ा इवेंट है, इसमें हमें उम्मीद है कि ये बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। वरना उसामा मीर की भी ऑप्शन है कि जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। अभी बॉलिंग कोच का ऑप्शन देना अभी टीम वर्ल्ड कप में जारी है, तो मेरे ख्याल में कि जो सेटअप बना हुआ है कोचेस का कि जो वो उसी के साथ अपने खेल रहे हैं, और जो मेरे ख्याल में मॉर्नी मेरे ख्याल में बॉलिंग कोच है, तो मेरे ख्याल में उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कोई ऐसा चीज जी रख सकते हैं, तो इस चीज़ को भी हम इस नज़र से देखेंगे। पहले भी ये वाली चीज़ें हमने की हैं कि जिस टाइम मैं पहले चीफ सेलेक्टर था, कि जो प्लेयर्स की पाकिस्तान को टीम की ज़रूरत होती थी, कि उस टाइम ओपनर्स की ज़रूरत थी, या उस टाइम भी स्पिनर्स को हम लैग कर रहे थे कि जी ऑफ स्पिनर नहीं था, तो हम जितने भी लड़के फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस करते थे, ऑफ स्पिनर या जिस चीज़ की भी हमें पाकिस्तान टीम में ज़रूरत होती थी, हम उनको अपनी एकेडमी में बुलाते थे, और एकेडमी में स्पेशलिस्ट कोचेस उनके साथ लगाते थे, ताकि वो उनके साथ काम करें, अच्छे हों, और उनको फिर पाकिस्तान टीम में ना करें। तो अब भी इस तरह देखेंगे इस चीज़ को। अगर ये वहाँ ज़रूरत हुई पाकिस्तान टीम में बॉलिंग कोच की, तो वहाँ भी भेजेंगे स्पिन बॉलिंग कोच को, और अगर इस तरह उस चीज़ की कमी पूरी कर सकते हैं तो उसको इस तरह करने की कोशिश करेंगे। जी आपके के हवाले से बड़ी क्या मुझे देना चाहते, तो उस हवाले से क्या आमिर को वापस लाना है या नहीं? अच्छा, आमिर को, अच्छा वैसे मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। दूसरा ये कि सारों को पता है कि आमिर बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है, और उसने रिटायरमेंट ले ली थी। अगर वो पाकिस्तान से खेलना चाहता है
تو ضرور ہے ساروں کے لیے دروازے اوپن ہیں, آپ اپنی فرسٹ کلاس آ کے کھیلیں, وہاں آپ پرفارمنس دیں گے, آپ کو ضرور کنسیڈر کیا جائے گا. تو میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ جی نہ پاکستان کرکٹ بورڈ, نہ یہ سلیکشن کمیٹی یا کوئی بھی کسی کے لیے دروازے نہیں بند کرتا. یہ ہر ایک پلیئر کا اپنا ڈیسیژن ہے کہ جی اگر جو پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتا ہے وہ آ کے فرسٹ کلاس کھیلے, اس میں پرفارمنس دے گا, اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اس میں بے شک محمد عامر ہو یا کسی دوسرا بھی ہو, جو بھی لوگ ہیں, اور جو بھی میرے سے لوگ دوسرے بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارا کیا ہے, میں نے کہا کہ جی آپ فرسٹ کلاس کھیلیں, آپ پرفارمنس دیں گے, آپ کو کنسیڈر کرے گی, بورڈ بھی کنسیڈر کرے گا, سلیکشن کمیٹی بھی, اور یہ کوچز وغیرہ بھی. جی تھینک یو, بہت مہربانی جی. تو پاکستان کی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. یہ 18 رکنی ٹیم ہے, اس میں 3 ریزروز ہیں, 15 مین پلیئرز ہیں. کپتانی کریں گے بابر اعظم اور وائس کیپٹن شاداب خان ہیں. اس کے علاوہ عبداللہ شفیق اور فخر زمان, اور پھر حارث, حسن علی, افتخار, امام, نواز, رضوان, وسیم جونیئر, سلمان علی آغا, سعود شکیل, شاہین اسامہ میر, جبکہ ریزروز میں ابرار, زمان اور محمد حارث ہوں گے.